رمشا کی ساس اور اس کا شوہر بہت ظالم تھے اور وہ اس سے اور بچوں کو پیٹ بھر روٹی بھی نہ دیتے تھے۔ ایک دن اس کا باپ آیا اور رمشا کو کچھ پیسے دے گیا کہ بچوں کے اور اپنے کپڑے لے لینا، تو اچانک ساس کی نظر ان پیسوں پر پڑ گئی تو اس نے بعد میں رمشا سے وہ پیسے چھین لیے اور پھر اسے کہنے لگی کہ جاؤ باپ سے اور پیسے لے کر آؤ۔ تو ایک دن مجبور ہو کر رمشا اپنے باپ کے پاس گئی تو وہاں کی بھوک افلاس دیکھ کر ابا سے ملنے کا بہانہ کر کے واپس لوٹ آئی، اور جب بچوں کو کھانا دینے لگی تو وہی کھانا ساس نے چھین کر کتوں کو ڈال دیا اور انہیں باہر نکال دیا کہ اچانک چھوٹی کتی کے آگے سے کھانا اٹھا کر کھانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے رمشا 6 ماہ بعد اپنے میکے آئی تھی۔ اس کی ماں نے آلو اور چکن کی بریانی بنائی جس میں چکن کم اور آلو زیادہ تھے، لیکن پھر بھی بچوں نے بڑے شوق سے کھائی تھی۔ رمشا اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھاتا دیکھ کر اپنے آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو دوپٹے کے کنارے سے صاف کرنے لگی۔ اس کی والدہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں اماں۔ اس کی والدہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم تو چپ چپ سی رہنے لگی ہو، خوش تو ہو نا اپنے گھر میں۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی ہاں ماں میں بہت خوش ہوں، جاوید میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ 5 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں ہر وقت ایسے ہی سوال کرتی رہتی ہیں۔ اس کی ماں کہنے لگی تم میری اکلوتی بیٹی ہو، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اور تمہارے دونوں بھائی بس اتنا ہی کماتے ہیں کہ اپنا گھر پورا سنبھال سکیں، اور تمہارے ابا اس بڑھاپے میں بھی اپنی دکان چلا رہے ہیں جس سے بس اتنا ہی آتا ہے کہ ہم بوڑھا بوڑھی کا گزر بسر ہو سکے۔ اس لیے بیٹوں سے تو ہم کچھ نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی تمہارے ابا کہتے ہیں جب بھی حالات کچھ بہتر ہوئے تو تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ وہ کہنے لگی اماں میں نے کب آپ سے کچھ مانگا ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری آنکھوں کی اداسی تمہارے دل کے سارے راز میرے سامنے کھول دیتی ہے۔ بیٹا تم بہت صابر ہو جو تم نے بھائیوں کی لڑائی جھگڑے نہ ہونے کی خاطر اپنا حصہ بھی انہیں دے دیا، ان سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں جانتی ہوں کہ جب بھی بہن اپنی وراثت کا حصہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتی ہے تو اس کا شوہر اور ساس کس قدر اس کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ رمشا کہنے لگی اماں ایسی کوئی بات نہیں، آپ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، جاوید نے مجھ سے کبھی بھی ایسی کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ ابھی وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ جب اس کے موبائل پر فون آنے لگا۔ فون جاوید ہی کا تھا۔ اس نے کہا اماں یہاں سگنل نہیں آ رہے، میں جاوید سے بات کر کے آتی ہوں۔ کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر وہ صحن میں چلی گئی۔ جیسے ہی فون اٹھایا تو جاوید کی چنکھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، کمینی کمبخت، تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے پیچھے سے میری اماں کو کھانا کون دے گا؟ منہ اٹھا کے میکے جانے سے پہلے میری ماں کو کھانا دے کر آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو وہ کہنے لگی جاوید میں کھانا پکا کر آئی تھی، روٹیاں بھی بنا کر آئی تھی، بس اماں کو پلیٹ میں سالن ڈال کر ہی تو کھانا تھا، اور اتنا تو وہ کر ہی سکتی ہے۔ رمشا کا یہ کہنا تھا کہ جاوید کی بغلیات شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی میرے سامنے زبان چلاتے ہوئے؟ تم ابھی ابھی گھر پہنچو ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ کس سے پوچھ کر میکے گئی تھی؟ یہاں کون سے تمہارے باپ نے جائیداد کے حصے تمہیں بانٹے تھے؟ سب کچھ تو تم سے ہتھیا لیا۔ یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر گھر نہیں پہنچی۔ تم اپنی خیر منا لینا۔ یہ کہہ کر جاوید نے فون رکھ دیا۔ رمشا یہ سوچ رہی تھی کہ اب ماں سے کیا بہانہ بنائے۔ ابھی اسے یہاں آئے ہوئے بس 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ جاوید کو اس کی ماں نے فون کر کے نہ جانے کون سے رونے روئے تھے کہ وہ رمشا پر بھڑک اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وہاں 1 گھنٹے کے اندر اندر نہ پہنچی تو وہ اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ ہاتھ تو اس نے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اٹھا لیا تھا۔ رمشا شروع سے ہی شوخ مزاج کی تھی، 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ماں باپ نے غربت میں بھی بیٹی کے سارے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی رمشا شادی کے فوراً بعد گمسم سی رہنے لگی تھی، کیونکہ سسرال کا ماحول گھر کے ماحول سے یکسر مختلف تھا۔ حالانکہ رمشا کے بھائیوں نے اور والد نے اسے ضرورت کی ہر چیز ہی جہیز میں دی تھی، لیکن پھر بھی ساس ہر وقت تنقید ہی کرتی رہتی اور نقص نکالتی رہتی۔ پھر جاوید کا رویہ شروع سے ہی اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے رمشا سے کہہ دیا تھا کہ اگر میری ماں کے سامنے زبان چلانے کی ذرا بھی کوشش کی تو تمہاری چوٹیاں پکڑ کر تمہیں دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ایسی باتوں کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا جو کہ شادی کی رات جاوید نے اسے کہی تھی، اس لیے اس نے اپنی ساس کے سامنے کبھی اف تک نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر بھی جب بھی جاوید گھر آتا تو اس کی ماں اسے یہی کہتی، تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی۔ ایک بار تو جیسے ہی جاوید آیا
تو اس کی والدہ بلند آواز میں رونے لگی۔ رمشا کچن میں کام کر رہی تھی، وہ پریشان ہو گئی۔ جاوید بھی گھر آتے ہی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی اپنی ساس کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، اماں جی کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی رمشا نے اپنی ساس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹک دیا۔ کہنے لگی، ڈرامے باز عورت شوہر کو دیکھ کر ڈرامے کرتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، پورا دن اس نے مجھے کھانے پینے کا کچھ نہیں دیا، تمہارے سامنے میرے ساتھ ہمدردی جتا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جاوید نے ایک زوردار تھپڑ رمشا کے منہ پہ دے مارا، اور اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی جاری ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ساس کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی جب بھی جاوید گھر آتا تو جاوید کی ماں ایک فساد برپا کر دیتی۔ وہ جھوٹ بولتی رہتی۔ حالانکہ پہلی بار حاملہ ہونے پر ڈاکٹر نے رمشا سے سختی سے کہا تھا کہ وہ زیادہ وزنی کام نہ کرے، لیکن ساس کو یہ تھا کہ کہیں بچہ ہونے کی خوشی میں جاوید اپنی ماں کو فراموش ہی نہ کر دے اور بیوی کا خیال نہ رکھنے لگے۔ اس لیے وہ رمشا سے کہتی، سارے کپڑے ہاتھ سے دھو اور زمین پہ بیٹھ کر دھو۔ وہ بیچاری سارے کپڑے دھوتی اور جب صحن میں پھیلانے لگتی تو اس کی ساس کہتی، یہاں نہیں، بالٹی اٹھا کر چھت پر لے کر جاؤ۔ بیچاری اپنے رب سے یہی دعا کرتی تھی، بے شک زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، تو ہی اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس کی ساس کے سارے حربے ناکام رہے تھے، وہ اسے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، لیکن پھر بھی رمشا نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ دیکھ کر جاوید چند مہینے تو رمشا کا بھی خیال رکھتا رہا اور اپنے بیٹے کا بھی، لیکن یہ بات اس کی ماں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انہی دنوں رمشا کے بھائی آپس میں بٹوارے کا کہنے لگے تو رمشا کو جاوید نے کہا کہ جاؤ تم بھی اپنے باپ سے اپنی وراثت کا حصہ لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگی، آپ کے پاس کس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر میں اپنے بھائیوں سے کیوں وراثت کا حصہ مانگوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اسے وراثت کا حصہ نہیں دیں گے۔ وہ شادی پر ہی اسے کہہ چکے تھے کہ ہم نے تمہیں جہیز دے دیا ہے تو سمجھو یہی تمہاری وراثت کا حصہ ہے۔ اب وراثت کے حصے میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی تم یہ امید رکھنا۔ اب تو بھائیوں کا رویہ بھی اس سے کافی بدل گیا تھا۔ جب بھی وہ میکے جاتی تھی تو بھابیاں اس سے چائے کا کپ تک نہیں پوچھتی تھی، بس اس کی والدہ ہی تھی جو اس کے آنے پر اس کی آہ بھگت کرتی تھی، یا باپ تھا جو بیٹی کی آنکھوں کے گرد پھیلے حلقے کو دیکھ کر اور پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ صبر کر کے اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ آج تک رمشا نے کبھی اپنی سسرال کی شکایت میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا تھا۔ اس نے پہلے تو جاوید کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کا جہیز ہی اس کا حصہ تھا، لیکن جاوید تو یہ سن کر آپے سے ہی باہر ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، جا کر اپنا حصہ لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں اپنے گھر میں اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ انہی دنوں وہ دوبارہ حاملہ ہوئی تھی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر جاوید کے سامنے التجا کرتی رہی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے میکے بھیج دیا۔ اس نے بھائیوں کے سامنے جب اپنی وراثت کا مطالبہ کیا تو دونوں بھائی غصے سے اس پر برس پڑے کہ ہم تمہیں ایک بھی پائی نہیں دیں گے۔ انہوں نے تو گھر کا بٹوارا تک کر دیا تھا، ماں باپ کو بس اتنی ہی جگہ دی تھی جس میں ایک کمرہ اور چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ تھا، اور کہا کہ آپ بوڑھا بوڑھی ایک کمرے میں رہ سکتے ہو، باقی کا گھر دونوں نے آدھا آدھا کر لیا۔ اس کے بعد رمشا مایوس ہو کر جب واپس اپنے گھر گئی تو جاوید اور اس کی ماں نے اسی طاق میں تھے کہ وہ آئے گی تو پیسے لے کر آئے گی۔ انہوں نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو جاوید غصے سے بپھر پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ خالی ہاتھ آئی تو آئی کیسے؟ اس رات جاوید نے رمشا کو بہت مارا، لیکن وہ بیچاری چپ چاپ اس کی مار سہتی رہی۔ اگلے روز اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تو ساس کو ہی اس پر تھوڑا رحم آیا تھا۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بار رمشا نے بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن ساس اور جاوید نے اس کا کھانا پینا تک کم کر دیا تھا۔ وہ اسے اچھی خوراک نہیں دیتے تھے، کہتے تھے تو اپنے بھائی کے پاس سے اپنی وراثت چھوڑ کر آئی ہے، جب اپنے بھائیوں پر اتنا احسان کر سکتی ہے تو ہماری روٹی کم کھا کر ہم پر بھی احسان کر۔ بلکہ جاوید تو اس قدر ظالم تھا کہ اپنے بچوں کو بھی پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا تھا۔ جب بھی اس کا بیٹا روٹی کھانے لگتا تو اس کے آگے سے پلیٹ ہٹا لیتا۔ وہ کہتا، ایک روٹی تیری ماں کو دی ہے، جا اسی کے ساتھ جا کر روٹی کھا، تمہیں الگ سے کھانا نہیں ملے گا۔ جب وہ یہ دیکھتی تو خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ وہ آدھی روٹی تو اپنے بیٹے کو کھلا دیتی تھی اور آدھی روٹی خود کھا کے گزارا کر لیتی۔ دن بدن اس کی صحت گرنے لگی، گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھی۔ جاوید سے جب بھی میکے جانے کے لیے کہتی تو وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا تھا اور کہتا کہ تیرے باپ نے تجھے کیا دیا جو تم میکے بھاگ بھاگ کے جاتی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں تجھے میکے جانے کی۔ کئی مہینے رمشا میکے کی شکل نہیں دیکھتی تھی۔ اب بھی 6 مہینے بعد میکے آئی تھی، لیکن جاوید کا فون آ گیا، اسی لیے اپنی ماں سے یہ بہانہ کرنے لگی کہ ساس کو بخار ہو گیا ہے، اس لیے مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی والدہ اسے روکتی رہ گئی،
کہ پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لو، لیکن اس کی جاوید کی وجہ سے بھوک ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی جاوید گھر پر ہی تھا اور غصے سے بھرا پڑا تھا۔ بچوں کو دیکھ کر، رمشا کو دیکھ کر اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگا اگر میری ماں کو پیچھے سے کچھ ہو جاتا تو میں تیرا گلا گھونٹ کر تو میں یہی مار کر دفن کر دیتا۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ وہ کہنے لگی بس چند گھنٹوں کے لیے ہی گئی تھی، 6 مہینے سے میں نے میکے کی شکل نہیں دیکھی اور میرا باپ بیمار تھا۔ جاوید یہ سن کر اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچ کر بولا تیرا باپ مر تو نہیں گیا تھا نا جو تجھے اپنے باپ کی یاد ستانے لگی؟ آج کے بعد اگر تو نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ساس اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی جب بھی جاوید رمشا پر ہاتھ اٹھاتا۔ وہ کہتی بیوی کو اوقات میں رکھا کرو ورنہ یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ کچھ دن بعد ہی جاوید کا دور کا چاچا زاد کراچی آیا اور رہنے کے لیے اس کے گھر پر ہی آ گیا۔ وہ نوجوان نیت اور نظر کا اچھا نہیں تھا، ہر وقت رمشا کو دیکھتا رہتا۔ وہ پیسے والا بھی تھا اور یہاں پر کاروباری سلسلے میں اپنا مال خریدنے آیا تھا۔ رہنے تو وہ 2-4 دن آیا تھا، لیکن رمشا کو دیکھ کر جیسے اس کا واپس جانے کا دل ہی نہ تھا۔ وہ 2 دن تو بڑے موقع کی تلاش میں رہا کہ رمشا سے تنہائی میں اس کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ بے شک وہ 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن جس طرح کا رویہ جاوید اس کے ساتھ رکھتا تھا وہ ابھی بھی دبلی پتلی تھی، وہ تو شادی شدہ بھی نہیں لگتی تھی۔ جاوید میں لاکھوں برائیاں تھیں لیکن شکی مزاج نہیں تھا، کبھی اس نے اس پر کوئی گھٹیا الزام نہیں لگایا تھا۔ جاوید کا چچا زاد اصغر بہانے سے باورچی خانے کا رخ کرنے لگا۔ ایک بار رات کا وقت تھا جب رمشا کھانے کے برتن دھو رہی تھی، جب وہ کچن کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت دوپٹہ اتار کر باورچی خانے کے دروازے پر لٹکا کر برتن دھونے میں مصروف تھی، کیونکہ باورچی خانے کا رخ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی جاوید اور نہ ہی اس کی ساس، اس لیے اسے پتا تھا یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جاوید جا کر سو چکا تھا، رمشا کی ساس بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی ساس کہتی تھی رات کو سارا باورچی خانہ صاف کیا کرو اور پورے گھر کا جھاڑو پوچھا لگا کر ہی تم سونے جایا کرو۔ ابھی گھر کی صفائی بھی کرنی تھی، اس لیے وہ جلدی سے برتن دھو رہی تھی جب اچانک اس سے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا ہے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی تو وہاں اس کے بالکل پیچھے ہی اصغر کھڑا تھا۔ اسے یوں اپنے عقب میں کھڑا دیکھ کر رمشا کی جیسے جان نکلی تھی اور اسے غصہ بھی بہت آیا، لیکن وہ خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ رمشا کہنے لگی آپ کا باورچی خانے میں کیا کام ہے، باہر نکلیں یہاں سے۔ رمشا کا لہجہ بلند ہوا تھا لیکن وہ مسلسل مسکرا رہا تھا، جیسے اسے قطعی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ رمشا اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہارا شوہر تمہیں گھاس نہیں ڈالتا، اس کا رویہ میں تمہارے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارے ماں باپ کو تمہارے شوہر میں نظر کیا آیا تھا جو انہوں نے جاوید جیسے شخص کے ساتھ باندھ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں کوئی بھی خوشی نہیں دیتا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر رمشا کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں سے باہر جائیں ورنہ میں جاوید کو بلا لوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہر قسم کی خوشیاں دے سکتا ہوں، میرے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ رمشا نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار جو تم نے میرے سامنے اس قسم کی باتیں کی تو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنا دوپٹہ لے کر باورچی خانے سے ویسے ہی باہر آ گئی اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ جاوید بے خبر سو رہا تھا، اسے اپنی بے بسی پہ رونا آنے لگا۔ اگر وہ جاوید کو بتا بھی دیتی تو وہ کبھی بھی اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اب تو رمشا کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس کے کردار پر شک ہی نہ کرے، اور یہ بھی پریشانی تھی اگر ساس نے صبح اٹھتے ہی باورچی خانہ ویسے ہی بکھرا ہوا دیکھا تو اس پر چلانے لگے گی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دوبارہ باہر جائے یا نہ جائے۔ اگر باہر جائے گی تو کہیں اصغر اس کے ساتھ کوئی اور بدتمیزی نہ کر دے۔ وہ اپنا سر باندھ کر لیٹ گئی کہ صبح اپنی ساس اور جاوید سے یہ بہانہ کر دے گی کہ اس کے سر میں بہت درد تھا، اس لیے اس نے باورچی خانے کی صفائی نہیں کی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر سو گئی تھی، لیکن صبح 6 بجے ہی دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ جیسے ہی جاوید کی آنکھ کھلی تو وہ رمشا کو بازو ہلا کر اسے اٹھانے لگا۔ وہ کہنے لگا جا کر دروازہ کھولو۔ وہ سر باندھے لیٹی ہوئی تھی، جب اٹھ کر اسے دروازہ کھولا تو اس کی ساس اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کتنی بار تم سے کہا ہے باورچی خانہ سنبھال کر سویا کرو، پورا باورچی خانہ ویسے کا ویسا بکھرا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی اماں جی رات کو میرے سر میں بھی بہت درد تھی، میں بس ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی جلدی کرو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تو اصغر بھی اس کے ساس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی مونچھوں کو بھی تاؤ دے رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی ساس کا ناشتہ بنا کر دیا اور پورا کچن بھی سنبھالا،
پھر وہ گھر کی صفائی بھی کرنے لگی۔ اب بھی وہ صفائی کر ہی رہی تھی جب اصغر کہنے لگا کہ میرے کمرے کا بھی جھاڑو پوچھا کر دیں بھابی جان۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن رمشا اس کے کمرے میں صفائی کرنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی تمہیں سنائی نہیں دیتا، جاؤ جا کے مہمان کے کمرے کی صفائی کرو۔ وہ اپنی ساس سے کہنے لگی آپ پہلے اپنے بھتیجے سے کہیں کہ باہر آئے، میں کمرے میں صفائی کر لوں پھر وہ کمرے میں جائے۔ اس کی ساس کہنے لگی تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تو اب میرے بھتیجے پر بھی شک کرے گی؟ تو وہ کہنے لگی میں شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ جاوید بھی اس وقت تک اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ جا کر صفائی کرو، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، اور ہاں میرے کپڑے بھی جلدی سے استری کرو، مجھے دکان پر جانا ہے، جلدی کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا اصغر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی اصغر کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تو اصغر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہنے لگا تم نے تھپڑ مارا تھا نا میرے منہ پر، اب دیکھو میں تمہیں اس بات پر بخشوں گا نہیں۔ اگر تم نے شور مچایا تو میں الٹا تمہیں بدنام کر دوں گا اور تمہارا شوہر تمہارے بجائے مجھ پر اعتبار کرے گا، اور اگر ایک بار تمہارے شوہر کے دل میں شک بیٹھ گیا تو یاد رکھنا وہ تمہارا جینا دوبھر کر دے گا۔ پہلے کون سا رمشا کی زندگی میں آسانیاں تھی۔ اس نے بمشکل اپنی کلائی اصغر کے ہاتھ سے چھڑوائی اور جلدی سے صفائی کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا دن وہ پریشان رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ شخص اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچا لے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور اصغر اپنا مال لے کر واپس آیا تو وہ بے حد پریشان تھا۔ جب اس کی ساس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا مجھے ابھی لاہور جانا پڑے گا، میری بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میری بیوی رو رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے اپنا سامان باندھ لیا اور واپس چلا گیا۔ رمشا نے شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی، ورنہ تو نہ جانے جاوید اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ابھی وہ اسی مسئلے سے نکل نہیں پائی تھی کہ جاوید کے ملازم نے اس کی دکان پر چوری کر لی اور پیسے لے کر بھاگ گیا۔ جاوید پریشان سا گھر پر واپس آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی اب اس عورت کی نحوست تمہارے کاروبار پر بھی پڑنے لگی ہے۔ میرا بیٹا اچھا خاصا کماتا تھا، لیکن یہ منحوس اگر اپنے باپ سے اپنی وراثت کا حصہ لے آتی تو تمہاری دکان پر 4 چاند لگ جاتے، اور اب دیکھو نقصان بھی ہو گیا۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ سے پیسے لے کر آئے۔ بار بار رمشا کی ساس جاوید کو بس یہی کہتی اور اس کے اندر ایک ابال سا بھرنے لگا تھا۔ پھر وہ رمشا کو مغلظات بکتا اور اسے مارتا پیٹتا، لیکن وہ سب کچھ سہنے کے باوجود اپنے باپ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے آنسو ان کا دل پسیج جائے اور اپنا گھر بیچ کر وہ رمشا کی مدد بھی کر دیتے، لیکن پھر وہ خود بے گھر ہو جاتے۔ بھائیوں کا رویہ وہ دیکھ چکے تھے، اس کے والدین کے ساتھ ساتھ بھائی بالکل لا تعلقی برتتے۔ اس بڑھاپے میں بھی اس کا باپ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی دکان کھول کر پاپڑ اور ٹافیاں بیچتا تھا اور اسی سے ان کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس بار بھی جاوید نے اس کا منہ نیل سے بھر دیا تھا، اس کے چہرے پر مکے مارے تھے، اس کی آنکھ بھی سوج گئی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک سے ایک دن اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ باپ نے جب بیٹی کا چہرہ دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ کئی مہینوں سے دونوں بوڑھا بوڑھی پیسے جمع کر رہے تھے۔ رمشا اس کے بچوں کو نئے کپڑے کے لیے پیسے دینے آیا تھا۔ دیکھا تو دونوں بچے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے رمشا کے باپ نے اپنے آنسو ضبط کیے اور بیٹی کے ہاتھ میں 10,000 دے کر کہنے لگا اس بار عید پر اپنے اور بچوں کے کپڑے بنا لینا۔ ساس کی نظر ان پیسوں پر ہی تھی جو کہ رمشا نے باپ نے اسے پکڑائے تھے۔ کچھ دیر ہی اس کا باپ وہاں رکا اور پھر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی رمشا کا باپ باہر گیا، اس کی ساس اپنے صوفے سے اٹھی اور تیز قدموں سے رمشا کے پاس آئی اور اس کی مٹھی میں دبے ہوئے پیسے اس سے چھین لیے اور کہنے لگی لا دے ادھر۔ ایک ایک کر کے نوٹ گرنے لگی، پھر کہنے لگی واہ بھائی بڑا پیسہ آ گیا ہے تیرے باپ کے پاس، مجھے تو لگتا ہے تیرا باپ امیر ہو گیا، تجھے تیرا حصہ بھی دے سکتا ہے۔ جاوید آتا ہے تو اسے کہتی ہوں تجھے تیرے میکے بھیجے تاکہ اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر آئے۔ وہ کہنے لگی اماں جی ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو کئی مہینوں سے میرے ماں باپ پیسے جمع کر رہے تھے۔ تو اس کی ساس کہنے لگی چل جھوٹی مکار لڑکی، اگر تو نے ایک بھی لفظ کا اور کہا تو میں دیکھ تیری جاوید سے کیسی شکایت لگاتی ہوں۔ پیسے اس کی ساس نے اپنے کمرے کی الماری میں رکھ لیے۔ رمشا کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ رات کو جب جاوید آیا تو اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اپنے باپ کے گھر جا کر پیسے لے کر آ۔
بے بسی اور مجبوری کی حالت میں وہ اپنے باپ کے گھر گئی تھی، لیکن دیکھا اس کے ماں باپ دونوں ہی پیاز اور ہری مرچ کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، اور ماں کہہ رہی تھی کہ اچھا کیا اپنے پیسے بیٹی کو دے دیے، 15 دن کی بات ہے، 15 دن ہم روکھی سوکھی کھا کر گزار لیں گے، کچھ پیسے آئیں گے تو پھر گھر کا راشن ڈال لیجیے گا۔ کافی مہینوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ رمشا میلے کو چلے اور پرانے کپڑوں میں ہی آتی ہے، بچوں نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چلو اس بار عید پر اچھے کپڑے پہن لیں گے۔ دروازے سے ہی اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں سے واپس لوٹ گئی۔ ماں باپ تو پہلے ہی خسپسرسی کی حالت میں تھے، انہیں کیا پریشان کرتی۔ وہ ساس نے جب رمشا کو خالی ہاتھ دیکھا تو سامنے بیٹھے پوتا پوتی کا کھانا کھاتے دیکھ کر ان کے آگے سے پلیٹ چھین لی اور کھانا باہر کتوں کو ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر رمشا کہنے لگی کہ خدا کے لیے خدا کے قہر سے ڈرو، میرے بچوں کا کھانا کتوں کے سامنے کیوں پھینکا ہے؟ یہ سن کر اس کی ساس نے اسے مارنا شروع کر دیا اور بچوں کے بازو پکڑ کر انہیں بھی رمشا سمیت گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ رمشا گلی میں روتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن اس کی ساس نے دروازہ نہیں کھولا۔ چھوٹی بیٹی کو بہت بھوک لگی تھی، کتا اس کا کھانا کھا رہا تھا۔ جب وہ خاموشی سے اٹھی اور کتے کے پاس چلی گئی اور کتے کے منہ سے روٹی کھینچ کر کہنے لگی، میری روٹی واپس کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر رمشا کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دفن ہو جائے۔ تبھی اچانک سے گھر کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ گھر کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا، لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اس کی ساس چلائے جا رہی تھی۔ جب وہاں کے مردوں نے دروازہ توڑا تو اس کی ساس کو تب تک آگ لگ چکی تھی، شاید وہ کچن میں کچھ پکانے لگی تھی تو اس سے کپڑوں کو آگ لگی۔ یہ خبر جاوید تک پہنچی تو روتا پیٹتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کی ماں جل کر مر چکی تھی اور اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ظلم زیادتی کرنے سے اللہ کی پکڑ چاہے دیر سے آئے یا جلدی لیکن کبھی تو آتی ہی ہے۔ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ جب سے جاوید کی ماں مری تھی اس نے رمشا کے ساتھ ظلم و ستم کرنے چھوڑ دیا تھا، بلکہ اپنے رویے کی معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس کے اور بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ رمشا کا وقت بدلنے لگا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے اسے صبر کا اچھا اور میٹھا پھل دیا ہے۔